قرآن مجید میں یہ آیت تلاوت فرما کر ہے کہ یا ابت انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو میرے پیارے بچوں بھائیوں، اب قربانی ہر ایک دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی جانور لے کر آئے ہیں۔ قربانی کیوں دی جا رہی ہے، کیوں قربانی کرتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ قربانی ہے کیا چیز، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ صرف ایک جانور کو لے کر آنا، ذبح کر دینا، قربانی کر دینا، اور اصل مقصد یہ کہاں سے شروع ہوا اور قربانی کرنے کا مقصد ہے، اگر انسان کو پتہ نہیں تو وہ قربانی کرنے میں بھی وہ لطف نہیں، وہ مزہ نہیں ہے۔ دیکھو، مختصر سا میں آپ تمام کے سامنے بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر انبیاء کی قربانی کی۔ ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے سب نے قربانی کی، لیکن اس قربانی کی اہمیت، افضلیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے بچے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ بڑے غور سے سنو تو پورا واقعہ معلوم ہوگا تو تمہیں اپنے گھروں میں دوسروں کو بتا سکتی، اس لیے غور سے سننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن بھی یہی خواب تھا۔ تو نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ خواب جو ہے، یہ حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ آج ہمیں قربانی کس کی دے رہے ہیں؟ جانور کی۔ لیکن وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کی قربانی دینے کے لیے چلے۔ جب یہ بات اپنے بیٹے سے کہا، یا ابتی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ بیٹے کو بول رہے ہیں، بہت چھوٹے سے تھے، جیسے آپ کی عمر ہے نا، اتنی ہی تھی۔ بیٹے سے بول رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کروں، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیٹے تھے، انہوں بھی بڑے نیک تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے نیک تھے۔ کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ اس کام کو کر دیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہاں ابا نے کہا کہ تمہیں قربانی کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے قربانی کریں گے، آپ تو جانور کو کر دو، یہ نہیں بولے۔ کتنے نیک اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور کتنے اچھے تھے۔ کہنے لگے کہ ابا اس کام کو کر دو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ جو کہتے وہ کر دیں گے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے چلے مینا کی وادیوں میں، ہاتھ میں چاقو لیے، چھری لیے، مینا کی وادی میں کھڑے اپنے بیٹے کو، اور سامنے ہی چاقو کو تیز کر رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جانور کے سامنے بھی چاقو تیز نہ کرو، چھری کو جانور کے سامنے بھی تیز نہ کرو، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، واقعی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اب ذبح ہونے والا بیٹا، کرنے والا باپ، اور اسی کے سامنے چھری کو تیز کیا جا رہا ہے۔ کیا
ہوگی اس وقت میں، زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہیں ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہے ہوں گے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے زمین پر لٹایا، گلے پر چھری چلاتے۔ چاقو کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، چلنا، نقصان کرنا۔ چاقو اسی لیے بنائی گئی تھی کہ وہ کاٹے۔ اب چل ہی نہیں رہی۔ پھر انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کو پھر سے تیز کرنا پڑے، پھر تیز کرنے لگے گے، چلو تیز کر لیا جائے۔ پھر چاقو کو تیز کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر چاقو کو تیز کر اسماعیل کو پھر لٹا دیا۔ پھر لٹا کر جب چھری چلانے لگے، چلنے کا نام نہیں لیتی، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ کیوں نہیں نام لیتی چلنے کا؟ اس لیے کہ جس ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ نے ذبح کا حکم دیا تھا، اسی مالک و خالق نے چھری کو حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے حلق پر، گلے پر نہیں چلنا۔ چھری کا کام ہے چلنا، نقصان پہنچانا، کاٹنا، لیکن وہی رب نے، وہی اللہ نے اعلان کر دیا، کہہ دیا کہ تم نہیں چلو گی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو ذبح کرا، چھری کو لگڑ رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر آئے، حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ جانور ذبح ہو گیا۔ اب جانور ذبح ہوا تو حضرت ابراہیم کے آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی جب ذبح کر رہے تھے۔ نہیں، اب ایسا نہ ہو کہ حضرت اسماعیل جب ذبح ہو رہے تھے تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا آپ کے آنکھوں پہ پٹی ڈالنا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کرتے کرتے قربانی میرے خون کو دیکھ کر آپ کو میری محبت کہیں دل میں نہ آ جائے۔ آپ کے دل میں صرف ہو تو کس کی محبت؟ اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپتے ہوئے دیکھ کر جسم کو، آپ کو میری محبت غالب نہ آ جائے۔ آپ اپنے آنکھوں پر پردہ ڈالو۔ اب جیسے حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو دیکھا، آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ جانور ذبح ہوا ہے، جانور کٹ کر پڑا ہوا ہے۔ تو فوراً دیکھ کر سجدے میں گر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، فوراً دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ اللہ میں کون سی میرے سے غلطی ہو گئی؟ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں، ساتھ میں جبرائیل بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تلک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تلک کے لوگوں کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلا تھا، یہی عمل کو، یہی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تلک کے عمل کو اللہ نے جاری کر دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، وہ ضرور بضرور قربانی ادا کرے۔ ہم تو جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کرتی، پھر اس کے بعد اس کا گوشت بھی کھاتی، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے تھے۔ آج بھی جانور تو ہم ذبح تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہونا چاہیے۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ خوش ہو جائے، ہمارے اس عمل سے رب راضی ہو جائے۔ گوشت ہم کھائیں گے، جانور ذبح ہم کریں گے۔ یاد رکھیں، خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نیت درست ہو، نیت اچھی ہو کہ یہ جو جانور ہے اللہ کے دربار میں ذبح ہو رہے ہیں
تو اے اللہ اب آپ لوگ اپنے والدین کسی نہ کسی کے واسطے سے قربانی کرتے ہیں، تمہارے گھر میں ابو لائے ہیں تو ابو ذبح کریں گے ان کے نام سے، امی لائے ہیں تو امی کے نام سے، یا 2-3 بکرے لائے ہیں، جن جن پر قربانی واجب ہے وہ لوگ اپنے نام پر کرتے ہیں، لیکن سب کی نیت اللہ کے لیے ہو۔ سب کی نیت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے کیا ہو؟ قربانی کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ اب سب کے یہاں جانور آئے ہیں، جیسا موقع ملے گا آپ قربانی کے جانوروں سے محبت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ ہوتا کیا ہے بچے آپ لوگ کیا ہے زیادہ ان جانوروں میں گھس جاتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے نقصان بھی کر دیتے جانور، کیونکہ جانور ہے اسے کیا معلوم نہیں نا کہ انہوں ایسے انہوں بہت اچھے، انہوں بہت شریف کر رہے ہو، تو جانور سے دور بھی رہنا، محبت بھی کرنا، سمجھ پہلی بات، بڑے جانور رہنا ان سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ کے گھروں میں ہیں جانور ان سے محبت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہے محبت بڑھے گی۔ تم جاؤ تو گھر جاؤ، اسکول ٹائم عدنان جاؤ، ابھی دوسرے بھی جانا ہے کیا اسکول کو؟ اسکول والے بس والے جانا ہے کیا؟ جاؤ بس والے جاؤ، باقی دوسرے سب بیٹھو۔